بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے معجزات کے متعلق تفصیلی بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھے گا۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے ہمراہ تبوک میں تھا۔ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے دریافت فرمایا، کچھ کھانے کے لیے ہے؟ حضرت بلال نے عرض کی، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہم تو اپنے توشہ دان جھاڑ چکے ہیں۔ فرمایا، دیکھ لو شاید کچھ مل جائے۔ انہوں نے توشے دان لے کر ایک ایک توشہ دان جھاڑنا شروع کیا، جن میں سے ایک ایک دو کھجوریں نیچے گریں، یہاں تک کہ میں نے ان کے ہاتھ میں 7 کھجوریں دیکھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طباق منگوا کے یہ کھجوریں اس پہ ڈال دیں اور اپنا دست اقدس ان کھجوروں کے اوپر رکھ دیا۔ فرمایا، اللہ کا نام لے کر کھا۔ بس ہم تینوں نے کھجوریں کھائیں۔ میں نے گنی تو 54 کھجوریں میرے حصے میں آئیں، جن کی گٹھلیاں میرے ہاتھ میں تھیں۔ میرے دونوں ساتھی بھی یہی کچھ کر رہے تھے، یہاں تک کہ ہم ان سے سیر ہو گئے اور اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ 7 کھجوریں ویسی ہی پڑی تھیں، ان میں کبھی نہ آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، ان کھجوروں کو اٹھا لو، ان میں سے جو کوئی کھائے گا وہ سیر ہو جائے گا۔ جب دوسرا دن آیا، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ کھجوریں لے آئیں۔ آپ نے اپنا دست مبارک ان پہ رکھا اور پھر فرمایا، اللہ کا نام لے کر کھا۔ چنانچہ ہم 10 آدمیوں نے انہیں جی بھر کے کھایا، پھر ہم دستکش ہو گئے، مگر ان کھجوروں میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنے پروردگار سے حیا نہ آتی تو ہم ان کھجوروں کو کھاتے رہتے تاکہ ہمارا آخری آدمی بھی لوٹ کر مدینہ شریف آ جاتا۔ بعد ازاں آپ نے وہ کھجوریں ایک بچے کو عطا فرما دی، جو انہیں چباتا ہوا چلا گیا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، قحط سالی کی وجہ سے جانور ہلاک ہو گئے اور راستے منقطع ہو گئے، اللہ عز و جل سے ہمارے لیے بارش کی دعا کیجیے۔ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ ہم پہ بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پہ بارش نازل فرما۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی قسم، ہم آسمان میں کوئی بادل نہیں دیکھتے تھے اور نہ ہی اس کا کوئی ٹکڑا دیکھتے تھے، جبکہ ہمارے احد پہاڑ کے درمیان کوئی مٹی کا گھر اور نہ ہی کوئی خیمہ تھا۔ ڈھال جتنا ایک بادل نمودار ہوا، جب آسمان کے درمیان پہنچا تو پھیل گیا اور بارش ہونے لگی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی قسم، ہم نے 1 ہفتے تک سورج نہ دیکھا۔ پھر اگلے جمعے اس دروازے سے آدمی داخل ہوا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، بارش کی کثرت کی وجہ سے جانور ہلاک ہو گئے اور راستے منقطع ہو گئے، اللہ عز و جل سے دعا کیجئے کہ وہ بارش کو ہم سے روک لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند فرمائے اور دعا کی، اے اللہ ہمارے ارد گرد نازل فرما، ہم پر نہیں۔ اے اللہ چھوٹے بڑے پہاڑوں پر، وادیوں میں، جنگلوں میں بارش فرما۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بادل چھٹ گئے، ہم دھوپ میں مسجد سے باہر نکلے۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام سفر میں تھے۔ صبح کو آنکھ کھلی اور آقا کریم نے نماز پڑھانا شروع کی تو ایک صحابی جماعت سے الگ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت میں شریک نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے جنابت کا عذر کیا، کیونکہ پانی نہ تھا، اس لیے ان کو آپ نے تیمم کا حکم دیا۔ اس کے بعد چند صحابہ کرام کو پانی کی جستجو میں روانہ فرمایا۔ وہ لوگ چلے تو ایک عورت ملی جو اونٹ پہ 2 مشکیزوں میں پانی لاد کر لیے جا رہی تھی۔ لوگوں نے اس چشمے کا پتہ پوچھا تو اس نے کہا، اس جگہ پانی نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں نے دریافت کیا کہ تمہارے قبیلے اور چشمے کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے؟ اس نے 1 دن اور 1 رات کی مسافت بتائی۔ وہ لوگ اس کو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ سے مشکیزے کو چھو دیا۔ آپ کے دست مبارک کی برکت سے اس پانی کی مقدار میں اس قدر اضافہ ہوا کہ 40 آدمیوں نے اس سے خوب سیراب ہو کے پانی پیا اور اپنے تمام مشکیزے اور برتن بھر لیے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے کھجور اور روٹی کے ٹکڑے جمع کر کے اس عورت کو دیے۔ وہ اپنے گھر آئی تو حیرت و استعجاب سے لبریز تھی۔ اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ میں نے سب سے بڑے ساحر یا اس کی معتقدین کے خیال میں ایک پیغمبر کو دیکھا۔ آخر اس خاتون کے اثر سے یہ پورا قبیلہ میں اس عورت کی مسلمان ہو گیا۔ غزوہ تبوک کے سفر میں 2 وقت کی نماز ایک ساتھ پڑھتے جا رہے تھے۔ ایک دن مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کی، پھر فرمایا، کل تم لوگ دوپہر کے وقت تبوک کے پاس پہنچو گے، لیکن جب تک میں نہ آؤں کوئی شخص اس کے پانی میں ہاتھ نہ لگائے۔ لوگ پہنچے تو نہر تسمے کی طرح تنگ اور باریک نظر آئی۔ نبی کریم علیہ السلام کے حکم سے لوگوں نے پانی نکالنا شروع کیا۔ پانی ایک گڑھے میں جمع ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے اس میں ہاتھ منہ دھوئے
پھر وہ پانی نہر میں ڈال دیا گیا تو وہ نہر پانی سے بھر گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سفر میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے وضو کا پانی طلب فرمایا۔ انہوں نے قافلے میں بہت ڈھونڈا، پانی نہ ملا۔ انصار میں ایک شخص تھے جو عام طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی ٹھنڈا کر کے رکھتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پانی نہ ملنے کی اطلاع کی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک انصاری کے پاس بھیجا، لیکن ان کے پاس سے بھی اس قدر پانی کم نکلا کہ اگر انڈیلا جاتا تو برتن کے خشک حصے میں جذب ہو کے رہ جاتا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ نے اس برتن کو منگوا بھیجا اور ہاتھ میں لے کے کچھ پڑھا اور اس کو تشت کے اندر رکھ کر حضرت جابر کو حکم دیا کہ بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ پر پانی گرائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے پانی ڈالنا شروع کیا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی امڈا، پھر تشت بھر گیا، یہاں تک کہ سب لوگ پانی پی کے سیراب ہو گئے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر سے ہاتھ نکال لیا تو تشت بھرا کا بھرا رہ گیا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے، صبح کے وقت قافلے سے الگ ہو کر سو گئے اور چند اشخاص جو ساتھ تھے کہہ دیا کہ نماز کا خیال رکھنا، لیکن سب کے سب سو گئے اور سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو دن نکل چکا تھا۔ اب سارے گھبرا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ دن چڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری سے اتر کر وضو کیا۔ تھوڑا سا پانی جو بچ رہا تھا اس کی نسبت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کو محفوظ رکھنا، اس سے عظیم الشان نشان ظاہر ہوگا۔ جب آفتاب کو بلند ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے سے ملے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، پیاس نے ہم کو مار ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ تباہ نہیں ہو سکتے۔ یہ کہہ کر اپنے وضو کا بچا ہوا پانی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے طلب کر کے لوگوں کو پلانا شروع کیا اور تمام لوگ سیراب ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر استعمال متعدد چیزیں بطور تبرک موجود تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ان چیزوں سے حصول برکت کے لیے جس جذبہ عقیدت و محبت کا اظہار اپنی زندگیوں میں کیا، اس حوالے سے چند روایات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ ہزاروں باطنی اور روحانی فیوز و برکات کے حامل تھے۔ جس کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے مس کیا اس کی حالت ہی بدل گئی۔ وہ ہاتھ کسی بیمار کو لگا تو نہ صرف یہ کہ وہ تندرست و شفایاب ہو گیا، بلکہ اس کی خیر و برکت کی تاثیر تا دم آخر وہ اپنے قلب و روح میں محسوس کرتا رہا۔ کسی کے سینے کو یہ ہاتھ لگا تو اسے علم و حکمت کے خزانوں سے مالا مال کر دیا۔ بکری کے خشک تھنوں میں اس دست اقدس کی برکت اتری تو وہ عمر بھر دودھ دیتی رہی۔ توشہ دان میں موجود گنتی کی چند کھجوروں کو ان ہاتھوں نے مس کیا تو اس سے سالوں تک منوں کے حساب سے کھانے والوں نے کھجوریں کھائی، مگر پھر بھی اس ذخیرے میں کمی نہ آئی۔ بقول اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ہاتھ جس سمت اٹھایا غنی کر دیا۔ ان ہاتھوں کی فیض رسائی سے تہیہ دست بے نوا گدا دو جہاں کی نعمتوں سے مالا مال ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگیوں میں بارہا ان مبارک ہاتھوں کی خیر و برکت کا مشاہدہ کیا۔ وہ خود بھی ان سے فیض حاصل کرتے رہے اور دوسروں کو بھی فیض یاب کرتے رہے۔ اس حوالے سے متعدد روایات مروی ہیں۔ حضرت زیال بن عبید رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ ان کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے حق میں دعائے خیر کے لیے عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹا میرے پاس آؤ۔ حضرت حنظلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک ان کے سر پہ رکھا اور فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے۔ حضرت زیال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب کسی شخص کے چہرے پر یا بکری کے تھنوں پر ورم ہو جاتا تو لوگ اسے حضرت حنظلہ کے پاس لے آتے اور وہ اپنے ہاتھ پر اپنا لعاب دہن ڈال کے اپنے سر پہ ملتے اور فرماتے بسم اللہ علی اثرید رسول اللہ، اور پھر وہ ہاتھ ورم کی جگہ پہ مل دیتے تو فوراً ورم اتر جاتا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ عنہ کے سر اور داڑھی پر اپنا دست اقدس پھیرا تو اس کی برکت سے 100 سال سے زائد عمر پانے کے باوجود ان کے سر اور داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا۔ اس آپ بیتی کے وہ خود راوی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم علیہ السلام اور میں جنگل میں جا رہے تھے۔ جنگل کے درختوں نے جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا شروع کیا۔ یہ تو جانداروں کی حالت ہے، بے جان پتھروں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے پتھروں بتاؤ محمد کون ہے؟ یہ ابو جہل آ گیا، مٹھی میں پتھر لیے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ بتا دو کہ میری مٹھی میں کیا ہے
तो मैं कलिमा पढ़ लूंगा। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पत्थरों की तरफ इशारा करके फरमाया, बताओ मैं कौन हूं। तो पत्थरों ने नबी रहमत की गवाही दी कि आप अल्लाह के नबी और रसूल हैं और आपका मिशन प्रोग्राम सच्चा और लारेब है। इस खजूर की टहनी से पूछो, नबी करीम अलैहिस्सलाम की रहमत का क्या आलम है जो विसाले पैगंबर के बाद इस कदर रोई कि मस्जिद नबवी में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अजमईन ने इसकी बुलंद रोने की आवाज सुनी। उस वक्त तक रोती रही जब तक पैगंबर दो जहां के साथ वाली जगह में दफन न हुई। उस गधे से पूछो जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की रहमत को ना पाकर इस गम में मर गया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि हुदैबिया के दिन लोगों को प्यास लगी। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने पानी की एक छागल रखी थी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उससे वजू फरमाया। लोग आका करीम अलैहिस्सलाम की तरफ झपटे तो आका करीम ने फरमाया, तुम्हें क्या हुआ है? सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, हमारे पास वजू के लिए पानी है न पीने के लिए, सिर्फ यही पानी है जो आपके सामने रखा है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर दस्ते मुबारक छागल के अंदर रखा तो फौरन चश्मों की तरह पानी उंगलियों के दरमियान से जोश मार कर निकलने लगा। चुनाचे हम सब ने खूब पानी पिया और वजू भी किया। सालिम रावी कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, उस वक्त आप कितने आदमी थे? उन्होंने कहा, अगर हम 1 लाख भी होते तब भी वो पानी सबके लिए काफी हो जाता, जबकि हम तो 1500 थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि एक पत्थर मुझे सलाम किया करता था। जानवरों की जबान समझ लेना भी आका करीम का मोजज़ा था। जब कुछ लोग शर्फ़ मुलाकात के लिए हाजिर खिदमत हुए तो उनके ऊंट ने अपना सर लंबा करके कदमैन शरीफैन पर रख दिया और अपनी जबान में डकारा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मुझसे शिकायत कर रहा है कि तुम इससे बहुत काम लेते हो, खाने को कम देते हो और तशद्दुद भी करते हो। वो लोग कमोबेश 2 माह बाद इस ऊंट को फिर लाए और खिदमत अक़दस में पेश करके अर्ज की, इस दौरान में हमने इससे कोई काम नहीं लिया और सिर्फ खिलाया पिलाया है। आका करीम अलैहिस्सलाम इसकी सेहत देख लें और इजाजत हो तो हम इससे काम लेना शुरू कर दें। हज़रत अबू ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया, मेरे करीब हो जाओ। फिर मेरे सर और दाढ़ी मुबारक पे अपना दस्ते मुबारक फेरा और दुआ फरमाई, इलाही इसे जीनत बख्श और इसकी हुस्न जमाल को दवाम अता फरमा। रावी कहते हैं कि उन्होंने 100 साल से ज़ायद उम्र पाई, लेकिन सर और दाढ़ी के बाल चंद ही सफेद हुए थे। उनका चेहरा साफ और रोशन रहा और तादम आखिर एक ज़रा भर भी शिकन चेहरे पे नमूदार न हुई। सईदना हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक अंसारी घराने में एक ऊंट था जिस पर वो खेती बाड़ी के लिए पानी भरा करते थे। वो उनके काबू में न रहा और अपनी पुश्त पानी लाने के लिए इस्तेमाल करने से रोक देता। अंसार सहाबा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारा एक ऊंट था, हम उससे खेती बाड़ी के लिए पानी लेने का काम करते थे और वो हमारे काबू में नहीं रहा और अब वो खुद से कोई काम नहीं लेने देता। हमारे खेत खलियान और बाग पानी की किल्लत के बाइस सूख गए हैं। कुर्बान जाऊं अपने आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को फरमाया, उठो। बस सारे उठ खड़े हुए और उस अंसारी के घर तशरीफ ले गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम इहाते में दाखिल हुए तो ऊंट जो कि एक कोने में था, नबी करीम अलैहिस्सलाम ऊंट की तरफ चल पड़े तो अंसार कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट कुत्ते की तरह बावला हो चुका है और हमें इसकी तरफ से आप पर हमले का खतरा है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे इससे कोई नुकसान न होगा। ऊंट ने जैसे ही आकाए दो जहां सरवर कौना मकान शाफ़ई रोज़े महशर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ा, यहाँ तक के करीब आकर आपके सामने सजदे में गिर पड़ा। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसे पेशानी से पकड़ा और हस्ब साबिक़ दोबारा काम पे लगा दिया। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, ये तो बेअक्ल जानवर होते हुए भी आपको सजदा कर रहा है और हम तो अक्लमंद हैं, इससे ज्यादा हकदार हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करें। एक और रिवायत में है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, हम जानवरों से ज्यादा आपको सजदा करने के हकदार हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी फर्द बशर के लिए जायज नहीं कि वो किसी बशर को सजदा करे, और अगर किसी बशर को सजदा करना जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को उसकी कदर व मंजिलत की वजह से सजदा करे जो कि उसे बीवी पे हासिल है। हिजरत मदीना के सफर में जब सुराका बिन मालिक ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को आन घेरा तो आका करीम ने फरमाया, सुराका का क्या हाल होगा जब कैसर व किसरा के कंगन तुझे पहनाए जाएंगे। दौरे फारूकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में जब ईरान फतह हुआ तो उस वक्त के बादशाह लोग अपने हाथों में कीमती धातु के कंगन पहना करते थे। इसी तरह के कंगन ईरान से मदीने लाए गए तो हजरत उमर ने
सराका बिन मालिक को बुलवा भेजा। उनके आने पर उसे बादशाह के कंगन पहनाए गए और उनके दोनों बाजू कंधों तक इन कीमती कंगनों से भर गए। इसी सफर के दौरान में जब आप उम्मे माबूद के खैमे में पहुंचे तो नबी करीम अलैहिस्सलाम समेत पूरे काफिले को शदीद भूख लाहक थी। इस खातून के यहाँ एक मरियल बकरी बंधी थी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हमें कुछ खाने को दो, तो उसने अर्ज की कि कुछ मयसर होता तो बांगने की नौबत ना आती। इस बकरी के बारे में इस्तिफसार हुआ तो उम्मे माबूद ने कहा, इसमें दूध का क्या सवाल, ये तो चलने के काबिल ही नहीं कि रेवड़ के साथ जाती। आका करीम ने उस बकरी की कमर पर अपना दस्ते मुबारक फेरा और उस खैमे का सबसे बड़ा बर्तन लाकर उसमें दूध धोना शुरू किया। मरियल बकरी जो चरने से कासिर थी, दस्ते नबवी के मोजज़े के बाइस इसके थनों से निकलने वाले दूध से वो सबसे बड़ा बर्तन लबालब भर गया। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस बयान करते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने सहाबा की मजलिस में तशरीफ फरमाते कि बनु सलीम का आराबी हाजिर हुआ, जिसने गो का शिकार करके अपनी आस्तीन में उसको रखा हुआ था। उसको वो अपने सफर में ले जा रहा था। इसने लोगों की एक जमात देखी तो कहने लगा, लोगों ने कहा ये वो शख्स है जो कहता है कि मैं नबी हूं। तो वो आराबी लोगों को चीर कर आगे निकल गया। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, ए मोहम्मद, औरतें तुझसे ज्यादा झूठे लहजे वाली नहीं हैं और तुमसे ज्यादा बुरा मुझे कोई नहीं लगता, नाउज़ बिल्लाह। अगर मुझे मेरी कौम अजोल उजलत वाले के नाम पर मौसूब न करती तो मैं तुझे जल्दी से कत्ल कर देता और तेरे कत्ल से तमाम लोगों को खुश कर देता। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इसे कत्ल करूं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुझे मालूम नहीं कि हौसले वाला आदमी करीब है कि नबी बन जाए। फिर वो शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, मुझे लात और उज़्ज़ा की कसम है कि मैं तुझ पे ईमान नहीं लाया। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आराबी, तुझे इस बात पर किसने आमादा किया कि तूने ये बात कही और तूने नाहक कलाम किया और तूने मेरी मजलिस की इज्जत नहीं की और तू अल्लाह के रसूल को हल्का समझते हुए कह रहा है। वो कहने लगा, कसम है लात और उज़्ज़ा की, मैं तुझ पे ईमान नहीं लाऊंगा जब तक ये ग्रोह तुझ पर ईमान लाए। तो उसने अपनी गोह अपनी आस्तीन से निकालकर आका करीम अलैहिस्सलाम के सामने डाल दी और कहने लगा, अगर ये गोह आप पे ईमान ले आए तो मैं भी आप पर ईमान लाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए गोह, तूने जो अरबी ज़बान में कलाम किया जिसको तमाम लोग समझ रहे थे। कहने लगी, मैं हाजिर हूँ और फिर हाजिर हूँ ए रब्बुल आलमीन के रसूल। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू किस चीज़ की बंदगी करती है? गो कहने लगी कि मैं उस ज़ात की बंदगी करती हूँ जिसका अर्श आसमान में है और ज़मीन में उसकी बादशाही है और समंदर में उसका रास्ता और जन्नत में उसकी रहमत है और आग में उसका अजाब है। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए गोह, बता मैं कौन हूँ? तो वो कहने लगी, आप जहानों के रब के रसूल हैं और खातमुन नबीयीन हैं। जो आपकी तस्दीक करेगा वो कामयाब हुआ और जिसने आपकी तकज़ीब की वो नाकाम हुआ। अराबी कहने लगा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के बगैर कोई माबूद नहीं और आका करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अल्लाह की कसम, मैं जब आपके पास आया था तो मेरे लिए रुए ज़मीन पे आपसे बुरा शख्स कोई ना था। अल्लाह की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मुझे अपनी जान और औलाद से भी ज्यादा प्यारे हैं। आप पर मेरे बाल, मेरा जिस्म, मेरी जान का अंदरून और मेरा भेद और मेरी जाहिरी बातें सब आप पर ईमान ले आए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सब तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने तुझे इस दीन की हिदायत दी जो बुलंद होता और उस पर कोई गालिब नहीं आ सकता है, जिसको अल्लाह ताला बगैर नमाज के कबूल नहीं करता और नमाज को बगैर कुरान के कबूल नहीं करता। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसे सूरह फातिहा और सूरह इखलास सिखा दी। तो वो कहने लगा, ऐसा कलाम मैंने कभी सादा नज़र में सुना और न नज़म में जो इससे अच्छा हो। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये कलाम रब्बुल आलमीन है, ये शेर नहीं। और जब तूने कुल हुवल्लाहु अहद को एक दफ़ा पढ़ा तो गोया कि तूने 1/3 कुरान पढ़ लिया और जब तूने सूरह इखलास को 2 दफ़ा पढ़ा तो गोया कि 2/3 कुरान पढ़ा और जब तूने कुल हुवल्लाहु अहद 3 दफ़ा पढ़ ली तो गोया कि तूने तमाम कुरान मजीद पढ़ लिया। अराबी कहने लगा, हमारा महबूद बहुत अच्छा है, वो थोड़ी चीज़ भी कबूल कर लेता है और ज़्यादा चीज़ इनायत फरमाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आराबी को कुछ दे दो। तो उन्होंने इतना दिया कि ताकत से ज़्यादा लाद दिया। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु उठे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं इसको अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए एक ऊँटनी देना चाहता हूँ जो बख्ती ऊँट से ज़रा कम और आराबी से ज़रा ऊपर होगी और 10 माह वाली होगी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने तो वो बयान किया जो तुम दोगे, अब मैं बयान करता हूँ कि जो कुछ उसे अल्लाह ताला दे देंगे। उन्होंने कहा, फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे कुशादा मोती की ऊँटनी जिसके पांव सब जबरजुद के होंगे, इसकी गर्दन जर्द जबरजुद की होगी, इस पर हुदज होगा, इसके ऊपर सुंदुस और इस्तबरक होगा जो तुझे उठाकर पुले सुरात से इस तरह पार कर देगा
जिस तरह उचक कर ले जाने वाली बिजली होती है। तो वो आराबी नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास से चला गया तो उसको 1000 आराबी मिले जो 1000 चौपायों पर सवार थे। इनके पास 1000 नेज़े और 1000 तलवारें थी। इसने उन्हें पूछा, तुम कहाँ जाने का इरादा करते हो? उन्होंने कहा, हम इस झूठ कहने वाले से जंग करेंगे जो नबूवत का दावा करता है। तो उस आराबी ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के बगैर कोई माबूद नहीं और आका करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। उन्होंने कहा, तू भी बेदीन हो गया है? तो वो कहने लगा, मैं बेदीन नहीं हुआ। फिर उसने उन्हें अपना तमाम वाक़या सुनाया तो सबने कहा, अल्लाह ताला के बगैर कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये बात नबी करीम अलैहिस्सलाम को मालूम हुई तो आप उन्हें एक चादर में मिले तो वो अपनी सवारियों से उतरकर आका करीम अलैहिस्सलाम को चूमने लगा और कहने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल हमें अपना हुक्म सुनाए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम खालिद बिन वलीद के झंडे तले जमा हो जाओ। राबी ने कहा, अरब इस बनु सलेम कबीला के अलावा कोई कबीला नहीं जिसके इकट्ठे 1000 आदमियों ने ईमान कबूल किया हो। दोस्तों, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत पर भी बहुत से मोजरात नुमा हुए। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत के सिलसिले में आयात व करामात बेशुमार हैं, जिनमें से चंद एक कुछ हम पेश करते हैं कि ऐवान किसरा लरज उठा और उसके 14 कुंगरे गिर गए और दरियाए सादा खुश्क हो गया और उसका पानी ज़ेरे ज़मीन चला गया और रूद खाना सादा, जिसे वादी सादा कहते हैं, जारी हो गया। हालांकि इससे कबल इससे मुनक़ते हुए 1000 साल गुजर चुका था और फारसियों का आतिश कदा बुझ गया जो कि 1000 साल से गर्म था। जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने आपको पाकीज़ा बदन और तेज बू कस्तूरी की तरह खुशबूदार और खतना शुदा, लान बुरीदा, चेहरा नूरानी, आंखें सुर्मगी, दोनों शानों के दरमियान महर नबूवत तरक्शा पैदा फरमाया। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत पर अल्लाह ताला ने आपकी वालिदा माजिदा पे एक रोशन बादल जाहिर फरमाया कि जिसमें रोशनी के साथ घोड़ों के हिनहिनाने और परिंदों के उड़ने की आवाजें थीं और कुछ इंसानों की बोलियां थीं, और ऐलान हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरिक़ और मगरिब और समंदरों की भी सैर कराओ ताकि तमाम कायनात को उनका नाम और हुलिया और उनकी सिफत मालूम हो जाए और उनको तमाम जानदार मखलूक यानी जिन्न व इंस, मलाइका और चरिंदों परिंदों के सामने पेश करो और तमाम अंबियाए कराम के अखलाक हुस्ना से मुज़य्यन करो। और उसके बाद वो बादल छट गए, सितारे करीब आए और मुनादी ने ऐलान किया कि वाह वाह, क्या खूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया पे कब्जा दे दिया और कायनात आलम की कोई चीज बाकी न रही कि जो उनके कब्जा इक़्तिदार क़ल्बा इताअत में न हो। फिर 3 शख्स नजर आए, एक के हाथ में चांदी का लोटा, दूसरे के हाथ में सब्ज़ ज़मरुद का तश्त, तीसरे के हाथ में एक चमकदार अंगूठी थी। अंगूठी को 7 मरतबा धोकर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत लगा दी। फिर आपको रेशमी कपड़े में लपेटकर आपकी वालिदा माजिदा के सुपुर्द किया गया। विलादत शरीफ के वक्त गैब से अजीब गरीब उमूर जाहिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से हरम शरीफ की पश्त जमीन और टीले रोशन हो गए और आपके साथ एक ऐसा नूर खारिज हुआ कि शाम के महल्लात नजर आ गए और आसमानों पर पहले शयातीन चले जाते थे और काहिनों को बाज मुक़ीबात की खबर देते थे और वो लोगों को कुछ अपनी तरफ से मिलाकर बता दिया करते थे। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद से आसमानों में उनका जाना बंद हो गया और आसमानों की हिफाजत शहाब साकिब से कर दी गई। तो इस तरह वही और गैर वही में गलत मलत हो जाने का अंदेशा जाता रहा। शहर मदाइन में महल किसरा फट गया और उसकी 14 कुंगरे गिर पड़े और फारिस के आतिश कदे ऐसे सर्द पड़े कि हर चंद उनमें आग जलाने की कोशिश की गई मगर न चलती थी। बहरे सादा जो हमदान और कम से दरमियान एक बिल्कुल खुश्क हो गया। वादी सादा जो शाम और कूफा के दरमियान थी जो कि बिल्कुल खुश्क हो पड़ी थी, लबालब बहने लगी। ग़ज़वा अहज़ाब जिसे जंग खंदक भी कहते हैं, इस जंग से कबल जब खंदक कूदी जा रही थी तो एक बहुत बड़ा और सख्त पत्थर हायल हो गया। बहुत जोर लगाया लेकिन न टूटा। तब आका करीम अलैहिस्सलाम को इत्तला की गई। आप तशरीफ लाए और कुदाल से एक ज़रब लगाए, चिंगारियां निकली और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोम फतह हो गया। फिर दूसरी ज़रब लगाई, चिंगारियां निकली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईरान फतह हो गया। फिर तीसरी ज़रब लगी और चिंगारियां निकली। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुदा की कसम, बहरैन के सुर्ख महल्लात में अपनी आंखों से देख रहा हूँ। बाद में आने वाले दिनों में रोम और ईरान तो बहुत जल्द फतह हो गए और रोम के भी मुतादिद इलाके ज़ेर इस्लाम आ गए। सिर्फ कुस्तुनतुनिया का शहर बाकी रह गया। इस शहर को फतह करने के लिए और नबी करीम अलैहिस्सलाम की पेशनगोई पूरी करने के लिए कमोबेश 14 बादशाहों ने लश्कर कुशी की और 800 साल बाद कुस्तुनतुनिया का ये शहर भी इस्लाम के ज़ेर नगी आ गया और सच्चे नबी की पेशनगोई पूरी हो गई।
غزوہ خندق کے موقع پر جب سب نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھے تھے تو ایک صحابی رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے گھر گئے اور بکری کا بچہ ذبح کیا، ساتھ ہی گھر والوں کو میسر آٹے سے روٹیاں پکانے کا کہہ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور کان مبارک میں عرض کی کہ 7-8 افراد کا کھانا تیار ہے، تشریف لے آئیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام 60-70 افراد کے ساتھ پہنچ گئے۔ اس صحابی کے چہرے پہ پریشانی کے آثار ہوئے۔ آثار دیکھ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تھالی ہٹائے بغیر سالن نکالتے رہو یا اوپر سے رومال ہٹائے بغیر روٹیاں نکالتے رہو۔ اس طرح اس 7-8 افراد کے کھانے کو 60-70 افراد نے سیر ہو کے تناول کیا اور مہمانوں کے چلے جانے پر پہلے جتنا کھانا پھر بھی باقی دھرا تھا۔ حبان بن بحر صدائی کا بیان ہے کہ میری قوم حالت کفر میں تھی، مجھے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خلاف فوجی تیاریاں فرما رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ میری قوم مسلمان ہے۔ پھر میں نے رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اذان دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا برتن مجھے عطا فرمایا، میں نے اس سے وضو کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دیں اور انگلیوں کے درمیان سے چشمے کی طرح پانی ابلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا جو شخص چاہے اس سے وضو کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ معجزات کو برکت سمجھا کرتے تھے، چنانچہ ایک بار ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، پانی کی کمی کی شکایت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے ہوئے پانی کو طلب فرمایا۔ وہ پانی ایک برتن میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈال کر فرمایا کہ وضو کے مبارک پانی کی طرف دوڑو، خدا کی طرف سے برکت ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی ابل رہا تھا۔ حدیث کی تلاش و جستجو سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے تقریباً 13 مواقع پر پانی کی نہریں جاری ہوئیں۔ ان میں سے صرف ایک موقع کا ذکر ہم کریں گے۔ 6 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عمرے کا ارادہ کر کے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے میدان میں اتر پڑے۔ آدمیوں کی کثرت کی وجہ سے حدیبیہ کا کنواں خشک ہو گیا اور حاضرین پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے محتاج ہو گئے۔ اس وقت رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دریائے رحمت میں جوش آ گیا اور آپ نے ایک بڑے پیالے میں اپنا دست مبارک رکھ دیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے اس طرح پانی کی نہریں جاری ہو گئیں کہ 1500 کا لشکر سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے وضو غسل بھی کیا، جانوروں کو بھی پلایا، تمام مشکیزوں اور برتنوں کو بھی بھر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیالے میں سے دست مبارک کو اٹھا لیا اور پانی ختم ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت تم لوگ کتنے آدمی تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ 1500 کی تعداد میں تھے، مگر پانی اس قدر زیادہ تھا کہ اگر ہم لوگ 1,00,000 بھی ہوتے تو سب کو یہ پانی کافی ہو جاتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزات میں بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ آگ ان چیزوں کو نہ جلا سکی جن کو آپ کی ذات سے کوئی تعلق رہا ہو۔ چنانچہ قطب الدین قسطلانی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب جمع الاعجاز فی الاعجاز میں لکھا ہے کہ وہ آگ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خبر غیب کے مطابق مدینہ منورہ کے پاس قبیلہ قریظہ کی پہاڑیوں سے نمودار ہوئی، وہ پتھروں کو جلا دیتی تھی اور کچھ پتھروں کو جلا دیتی تھی۔ یہ آگ جب بڑھتے بڑھتے حرم مدینہ کے قریب ایک پتھر کے پاس پہنچی جس کا آدھا حصہ حرم مدینہ میں داخل تھا اور آدھا حصہ حرم مدینہ سے خارج تھا، تو پتھر کا جو حصہ خارج حرم تھا اس کو اس آگ نے جلا دیا، لیکن جب اس نصف حصے تک پہنچی جو حرم مدینہ میں داخل تھا تو فوراً ہی وہ آگ بجھ گئی۔ اسی طرح امام قرطبی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا کہ وہ آگ مدینہ طیبہ کے قریب سے ظاہر ہوئی اور دریا کی طرح موج مارتی ہوئی یمن کے گاؤں تک پہنچی اور اس کو جلا کے راکھ کر دیا، مگر مدینہ طیبہ کی جانب اس آگ میں سے ٹھنڈی ٹھنڈی نسیم صبح جیسی ہوائیں آتی تھی۔ اسی طرح نسیم الریاض میں لکھا ہے کہ عدیم بن طاہر علوی کے پاس 14 موئے مبارک تھے، انہوں نے ان کو امیر حلب کے دربار میں پیش کیا۔ امیر حلب نے خوش ہو کر اس مقدس تحفے کو قبول کیا اور علوی صاحب کی انتہائی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے ان کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا۔ لیکن اس کے بعد جب دوبارہ علوی صاحب امیر حلب کے دربار میں گئے تو امیر نے تیوری چڑھا کر بہت ہی تش روئی کے ساتھ بات کی اور ان کی طرف سے نہایت ہی بے التفاتی کے ساتھ منہ پھیر لیا۔ علوی صاحب نے اس بے توجہی اور تش روئی کا سبب پوچھا تو امیر حلب نے کہا کہ میں نے لوگوں کی زبانی یہ سنا ہے کہ تم جو موئے مبارک میرے پاس لائے تھے ان کی کچھ اصل اور کوئی سند نہیں ہے۔ علوی صاحب نے کہا کہ آپ ان مقدس بالوں کو میرے سامنے لائیے۔ جب وہ آ گئے تو انہوں نے آگ منگوائی اور موئے مبارک کو دھکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، پوری آگ جل جل کر راکھ ہو گئی، مگر موئے مبارک پر کوئی آنچ نہیں آئی
بلکہ آگ کے شعلوں میں منہ مبارک کی چمک دمک اور زیادہ نکھر گئی۔ یہ منظر دیکھ کر امیل حلب نے الوی صاحب کے قدموں کا بوسہ لیا اور پھر اس قدر انعام و اکرام سے الوی صاحب کو نوازا کہ اہل دربار ان کے اعزاز و وقار کو دیکھ کے حیران رہ گئے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان کی روایت مشہور ہے کہ چونکہ اس دسترخوان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک اور روح اقدس کو صاف کر لیا تھا، اسی لیے دسترخوان آگ کے جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا جاتا تھا، مگر اس کو آگ نہیں جلاتی تھی بلکہ اس کو صاف ستھرا کر دیتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی پرواہ ہوا سے میری مدد کی گئی اور قوم عاد پچھوا ہوا سے ہلاک ہو گئی تھی۔ اس کا واقعہ ہے کہ غزوہ خندق میں قبائل قریش و غطفان اور قریظہ و بنی نضیر کے یہود اور دوسرے مشرکین نے متحدہ افواج کے دل بادل لشکروں کے ساتھ مدینے پہ چڑھائی کر دی اور مسلمانوں نے مدینے کے گرد خندق کھود کر ان افواج کی حملوں سے پناہ لی، تو ان شیطانی لشکروں نے مدینے کا ایسا سخت محاصرہ کر لیا کہ مدینے کے اندر، مدینے کے باہر سے ایک گیہوں کا دانہ اور ایک قطرہ پانی کا جانا محال ہو گیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان مصائب و شدائد سے گو پریشان حال تھے، مگر ان کے جوش ایمانی کے استقلال میں بال برابر فرق نہ آیا تھا۔ ٹھیک اسی حالت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ پورب کی طرف سے ایک ایسی زوردار آندھی آئی جس میں کڑاکے کا جاڑا بھی تھا، اور اس میں اس شدت کے جھونکے اور جھٹکے تھے کہ گرد و غبار کا بادل چھا گیا۔ کفار کی آنکھیں دھول اور کنکریوں سے بھر گئی، ان کے چولہوں کی آگ بجھ گئی اور بڑی بڑی دیگیں چولہوں سے الٹ پلٹ کر دور تک لڑکتی ہوئی چلی گئی۔ خیموں کی میخیں اکھڑ گئیں اور خیمے اڑ اڑ کر پھٹ گئے، گھوڑے ایک دوسرے سے ٹکرا کر لڑنے لگے۔ غرض یہ آندھی کفار کے لیے ایک ایسا عذاب شدید بن کر ان پر مسلط ہو گئی کہ کفار کے قدم اکھڑ گئے، ان کی کمریں ہمت ٹوٹ گئی اور وہ فرار پر مجبور ہو گئے اور بدحواسی کے عالم میں سر پہ پیر رکھ کر بھاگ نکلے۔ یہی وہ آندھی ہے جس کا ذکر خداوند قدوس نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم پہ کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پہ کھڑے کھڑے کوئی چیز پکڑی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کسی قدر پیچھے ہٹ گئے۔ آقائے دو جہاں نے فرمایا، مجھے جنت نظر آئی تھی، میں نے اس میں سے ایک کوشہ پکڑ لیا، اگر اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے اور وہ ختم نہ ہوتا۔ روایت کے مطابق معراج شریف کا سفر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شاندار معجزہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام براق پہ تشریف فرما ہوئے اور بیت المقدس پہنچے، وہاں سب انبیاء علیہم السلام کی امامت کی، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کی اور اللہ سے ملاقات کے بعد زمین پہ تشریف لے آئے۔ لوگوں نے پوچھا، فلاں قافلہ جو مکہ اور بیت المقدس کے درمیان میں ہے کس جگہ پہ تھا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مقام بتایا، قافلے نے واپسی پر اس رات کو اسی مقام پر قیام کی تصدیق کر دی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کیونکہ تمام عالم کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جملہ اقسام عالم سے معجزات اور نشانات عطا فرمائے، تاکہ عالم کی ہر چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دلیل اور برہان ہو، اور عالم کی کوئی نوع ایسی باقی نہ رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہادت دے۔ چونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بن کے آئے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کیسے علم ہوگا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں کھجور کے اس درخت پر لگے ہوئے اس کے گچھے کو بلاؤں تو کیا تو گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا تو وہ درخت سے اترنے لگا، یہاں تک کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آ گرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، واپس چلے جاؤ، تو وہ واپس چلا گیا۔ اس اعرابی نے نباتات کی محبت و اطاعت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ منظر دیکھ کے اسلام قبول کر لیا۔ علماء کے مطابق قرآن کریم کی سورہ قمر کی پہلی آیت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کا ذکر ہے، یعنی شق القمر کا۔ کفار کے مطالبے پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے؟
انہوں نے کہا اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیں تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس رات چاند کی 14 تاریخ تھی۔ چاند اپنے پورے شباب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ جو ہی آقا کریم علیہ السلام نے اپنی انگشت مبارکہ سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ دوستوں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی پیدائش سے لے کر وصال تک معجزات سے بھرپور ہے۔ آقا کریم کی پیدائش کے ساتھ ہی معجزات ہونا شروع ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کی دائی حلیمہ سعدیہ جب مکے آ رہی تھی تو ان کا گدھا سب سے رک رک کے چل رہا تھا۔ دائی حلیمہ کے شوہر آپ کو ڈانٹتے کہ گدھا تیز چلاؤ۔ جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا اور محسن انسانیت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائی حلیمہ کی گود میں تھے تو یہی گدھا سب سے آگے بھاگتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی برکت سے دائی حلیمہ کے قبیلے بنو اسد میں جب یہ مبارک بچہ پہنچا تو اس قبیلے کے جانوروں کے تھن ایسے ہو گئے جیسے جاگ گئے ہوں۔ برتن بھر بھر کر دودھ جیسے امڑنے لگا۔ دوسرے قبائل کے لوگ اپنے لڑکوں کو ڈانٹتے تھے کہ تم بھی وہیں جانور چراؤ جہاں اس گھرانے کے بچے چراتے ہیں۔ وہ لڑکے کہتے کہ وہیں تو چراتے ہیں لیکن دودھ اتنا نہیں نکلتا۔ انہیں کیا معلوم کہ یہ کسی گھاس یا خوراک کی وجہ سے دودھ نہیں نکل رہا، بلکہ یہ تو معجزہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی پیشن گوئیاں بھی سچ ثابت ہوتی تھی۔ ایک بار آقا کریم علیہ السلام کعبۃ اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ ایک مسلمان نے اپنی کمر دکھائی جو کافروں کے تشدد کے باعث بری طرح جھلس کے زخمی ہو چکی تھی۔ اس نے عرض کیا کہ ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ آقا کریم علیہ السلام سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم ایک وقت آئے گا کہ سنا سے حجر موت عرب کے 2 کونے تک سونے سے لدی پھندی ایک نوجوان عورت تنے تنہا سفر کرے گی اور اسے سوائے خدا کے کسی کا خوف نہ ہوگا۔ سلیمان منصور پوری نے اپنی کتاب رحمت للعالمین میں ایسی کئی روایات کو نقل کیا ہے جن میں کسی نوجوان خاتون کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان عظیم میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور اتارا ہے۔ اللہ رب العزت نے نسل انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ اپنے برگزیدہ ہستیوں کے واسطے بندوں تک اپنے احکام پہنچائے۔ اس خالق کائنات اللہ رب العالمین کا کروڑ شکر عظیم ہے کہ اس نے ہمیں انبیاء اور رسول کے سردار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ انبیاء اور رسول کی نبوت اور رسالت کی دلیلوں کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کی نبوت اور رسالت کے ثبوت کے لیے دلیل کے طور پہ معجزات عطا کیے جن کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے انبیاء اور رسول نے اپنی نبوت اور رسالت کا ثبوت پیش کیا۔ آقا کریم علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی پیغمبر یا رسول آئے وہ سب ایک خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے اور انہوں نے اسی قوم کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے معجزات ظاہر کیے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو 1 معجزہ دیا، کسی کو 2، کسی کو 3 عطا فرمائے۔ آدم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، نوح علیہ السلام معجزہ لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے، عیسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کے آئے، مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ بن کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھنا معجزہ، نبی کریم علیہ السلام کا بولنا معجزہ، آپ کا بیٹھنا معجزہ، آپ کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، نبی کریم کی ہر ادا معجزہ ہے۔ سفر ہجرت کے دوران جب حضور نبی کریم علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ام معبد رضی اللہ عنہ کے ہاں پہنچے اور ان سے کھانے کے لیے گوشت یا کچھ کھجوریں خریدنا چاہی تو ان کے پاس یہ دونوں چیزیں نہ تھیں۔ حضور کی نگاہ ان کے خیمے میں کھڑی ایک کمزور دبلی سوکھی ہوئی بکری پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ بکری یہاں کیوں ہے؟ حضرت ام معبد نے جواب دیا، لاغر اور کمزور ہونے کی وجہ سے یہ ریوڑ سے پیچھے رہ گئی اور یہ چل پھر نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو دودھ دھو لوں؟ عرض کیا، دودھ تو یہ دیتی نہیں، اگر آپ دھو سکتے ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے اسے دھویا۔ آگے روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منگوا کر بسم اللہ کہہ کے اس کے تھنوں پر اپنا دست مبارک پھیرا اور ام معبد کے لیے ان بکریوں میں برکت کی دعا دی۔ اس بکری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی دونوں ٹانگیں پھیلا دی، کثرت سے دودھ دیا اور تابع فرمان ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا برتن طلب فرمایا جو سب لوگوں کو سیراب کر دے اور اس میں دودھ دھو کے بھر دیا، یہاں تک کہ اس میں جھاگ آ گئی۔ پھر ام معبد رضی اللہ عنہ کو پلایا، وہ سیر ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، یہاں تک کہ سب کے سب سیر ہو گئے۔ سب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا، دوسری بار پھر دودھ دھویا، یہاں تک کہ وہی برتن بھر دیا اور اسے بطور نشان ام معبد رضی اللہ عنہ کے پاس چھوڑا اور اسے اسلام میں بیعت کیا۔ پھر سب وہاں سے چل دیے۔
थोड़ी देर बाद हजरत उम्मे माबद रदियल्लाहु अन्हा का खावंद आया। उसने दूध देखा तो हैरान होकर कहने लगा, ये दूध कहाँ से आया है? हजरत उम्मे माबद ने जवाबन आकाए दो जहां का हुलिया शरीफ और सारा वाकया बयान किया कि जिसका जिक्र हम मुतल्लिका मुकाम पर कर रहे हैं। वो बोला, वही तो कुरैश के सरदार हैं जिनका चर्चा हो रहा है। मैंने भी कसद कर लिया है कि उनकी सोहबत में रहूं। चुनाचे वो दोनों मियाँ बीवी मदीना मुनव्वरा पहुंचकर मुसलमान हो गए। हजरत उम्मे माबद रदियल्लाहु अन्हा कसम खाकर बयान करती हैं कि हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हयात मुबारका के 10 बरस गुजारे। फिर 2.5 साल खिलाफत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु का दौर गुजरा और सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु का दौर खिलाफत आया। उनके दौर खिलाफत के अवाखिर में शदीद कहत पड़ा, यहाँ तक कि जानवरों के लिए घास फूस का एक दिन का भी मुयसर न आता। वो फरमाती हैं कि खुदा की कसम, अकायद जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस के लम्स की बरकत से मेरी बकरी उस 60 साली के ज़माने में भी सुबह शाम उसी तरह दूध देती रही। ग़ज़वा बदर में जब हज़रत इकाशा बिन महसन रदियल्लाहु अन्हु की तलवार टूट गई तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक सूखी लकड़ी अता की जो उनके हाथों में आके शमशीर अब्दार बन गई। जब वो लकड़ी उनके हाथ में गई तो वो निहायत शानदार, लंबी, चमकदार, मजबूत तलवार बन गई। उन्होंने उसी के साथ जिहाद किया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई और वह तलवार औन यानी मददगार के नाम से मौसूम हुई। जंग उहद में हजरत अब्दुल्लाह बिन जहश की तलवार टूट गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खजूर की एक शाख अता फरमाई। जब वो हजरत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु के हाथ में गई तो वो निहायत उम्दा तलवार बन गई। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस के लम्स की बरकत से खजूर की शाख में रोशनी आ गई, जैसा कि हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं। हजरत क़तादा बिन नोमान रदियल्लाहु अन्हु एक अंधेरी रात में तूफान बादो बारा के दौरान हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमरा देर तक बैठे रहे। जाते हुए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें खजूर की एक शाख अता फरमाई और फरमाया, इसे ले जाओ, ये तुम्हारे लिए 10 हाथ तुम्हारे आगे और 10 हाथ तुम्हारे पीछे रोशनी करेगी, और जब तुम अपने घर में दाखिल होगे तो तुम्हें एक स्याह चीज नजर आएगी, बस तुम इसे इतना मारना कि वो निकल जाए, क्योंकि वो शैतान है। हजरत क़तादा रदियल्लाहु अन्हु वहां से चले तो वो शाख उनके लिए रोशन हो गई, यहाँ तक कि वो अपने घर में दाखिल हुए और अंदर जाते ही उन्होंने उस स्याह चीज को पा लिया और इतना मारा कि वो निकल गई। हजरत बरा बिन आदिब रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अतीक दुश्मन रसूल अबू राफ़े यहूदी को जहन्नुम रसीद करके वापस आ रहे थे कि उनके मकान के जीने से गिर गए और उनकी पिंडली टूट गई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी टांग खोलो। बयान करते हैं कि मैंने अपना पांव फैलाया। आका करीम सरवरे कायनात दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस पर अपना दस्ते शफ़क़त फेरा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते करम के फिरते ही मेरी पिंडली ऐसी दुरुस्त हो गई कि गोया कभी वो टूटी ही न थी। हज़रत अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु अन्हु को आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर तैनात किया। उन्होंने अर्ज़ की कि मुकद्दमात के फैसले में मेरी नातजुर्बेकारी आड़े आएगी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दस्ते मुबारक उनके सीने पे फेरा, जिसकी बरकत से उन्हें कभी कोई फैसला करने में दुश्वारी न हुई। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते अक़दस की फैज़-ए-सानी का हाल आप रदियल्लाहु अन्हु यूं बयान करते हैं कि जब से आकाए तो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते करम मेरे सीने पे मारा और दुआ की, ऐ अल्लाह इसके दिल को हिदायत पे कायम रख और इसकी ज़बान को हक़ पे साबित रख। हज़रत अली फरमाते हैं कि खुदा की कसम उसके बाद कभी भी दो आदमियों के दरमियान फैसले करने में ज़र्रा भर गलती के शायबा भी मुझे ना हुआ। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत कुछ सुनता हूँ मगर भूल जाता हूँ। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपनी चादर फैला। मैंने फैला दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लब भर भर कर उसमें डाल दी और फरमाया, इसे सीने से लगा ले। मैंने ऐसा ही किया, बस उसके बाद मैं कभी कुछ नहीं भूला। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्करों में से एक लश्कर में थे। लोग कुफ्फार के मुकाबले से भाग निकले और उन भागने वालों में मैं भी शामिल था। फिर जब पशेमा हुए तो सबने वापस मदीने जाने का मशवरा किया और अज़्म मुसम्मम कर लिया कि अगले जिहाद में जरूर शरीक होंगे। वहां हमने रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाने की तमन्ना की कि खुद आपको आका करीम के सामने पेश कर दें। अगर हमारी तौबा कबूल हो गई तो मदीने में ठहर जाएंगे, वरना कहीं और चले जाएंगे। फिर हमने बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आके अर्ज, या रसूल अल्लाह, हम भागने वाले हैं। आका करीम हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, नहीं बल्कि तुम पलट के हमला करने वाले हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि ये सुनकर हम खुश हो गए। आका करीम के नज़दीक गए और आपके दस्ते अक़दस को बोसा दिया तो आका करीम ने फरमाया, मैं मुसलमानों की पनाहगाह हूँ, यानी उनका मलजा और मावा हूँ, वो मेरे सिवा कहाँ जाएंगे।
ام آبان بنت وضع بن زارع اپنے دادا زارع بن عامر جو وفد عبدالقیس کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے بیان کیا جب ہم مدینہ منورہ گئے تو اپنی سواریوں سے جلدی جلدی اترے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دینے لگے۔ جس پتھر پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنا قدم مبارک رکھ کے تعمیر کعبہ کرتے رہے وہ آج بھی صحن کعبہ میں مقام ابراہیم کے اندر محفوظ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے لگنے سے وہ پتھر گداز ہوا اور ان قدموں کے نقوش اس پہ ثبت ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو بھی یہ معجزہ عطا فرمایا کہ ان کی وجہ سے پتھر نرم ہو جاتے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدوم مبارک کے نشان بعض پتھروں پر آج تک محفوظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک اگر کسی سست رفتار کمزور جانور کو لگ جاتے تو وہ تیز رفتار ہو جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر اپنی اونٹنی کی سست رفتاری کی شکایت کی تو آقا کریم نے اپنے پائے مبارک سے اسے ٹھوکر لگائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کے بعد وہ ایسی تیز ہو گئی کہ کسی کو آگے بڑھنے نہ دیتی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے اونٹ کو بھی آقا کریم نے غزوہ ذات الرقا کے موقع پر اپنے مبارک قدموں سے ٹھوکر لگائی تھی جس کی برکت سے وہ تیز رفتار ہو گیا تھا، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پائے مبارک سے اسے ٹھوکر لگائی اور ساتھ ہی دعا فرمائی، بس وہ اتنا تیز رفتار ہوا کہ پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب کبھی کسی انسان کو تکلیف ہوتی یا کوئی زخم ہوتا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن مٹی کے ساتھ ملا کے لگاتے اور اس کی شفا یابی کے لیے مبارک الفاظ دہراتے، اللہ کے نام سے شفا طلب کر رہا ہوں۔ ہماری زمین کی مٹی اور ہم میں سے بعض کا لعاب اللہ کے حکم سے ہمارے مریض کو شفا دیتا ہے۔ عالی مرتبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے حضرات شیخین سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ انہیں قرب مصطفیٰ میں دفن ہونا نصیب ہو تاکہ عالم برزخ میں بھی قرب و وصال محبوب کے لمحات سے ان کی روحوں کو تسکین ملے۔ یار خار سیدنا ابو بکر کی اس نیک خواہش کے بارے میں مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنے سرہانے بٹھایا اور فرمایا، اے علی، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اس ہاتھ سے غسل دینا جس سے تم نے رسول اللہ کو غسل دیا تھا، اور مجھے خوشبو لگانا اور مجھے حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس لے جانا۔ اگر تم دیکھو کہ دروازہ کھول دیا گیا تو مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ واپس لا کر عامت المسلمین کے قبرستان میں دفن کرنا، تا وقت یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کو غسل اور کفن دیا گیا اور میں نے سب سے پہلے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر پہنچ کر اجازت طلب کی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ابو بکر آپ سے داخلے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ روضہ اقدس کا دروازہ کھول دیا گیا اور آواز آئی، حبیب کو اس کے حبیب کے ہاں داخل کر دو، بے شک حبیب ملاقات حبیب کے لیے مشتاق ہے۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی آقائے کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کے بہت ہی زیادہ خواہاں تھے۔ جب قاتلانہ حملے کے نتیجے میں آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اجازت لینے بھیجا۔ اگرچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود یہ خواہش رکھتی تھی اور انہوں نے فرمایا ہوا تھا کہ وہ اس جگہ کو اپنی تدفین کے لیے پسند کرتی ہیں، مگر فرمانے لگی کہ اب میں حضرت عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ واپس آئے اور اپنے والد کو خوشخبری سنائی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے نزدیک اس آرام گاہ سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں، جب میں انتقال کر جاؤں تو مجھے اٹھا کے اس جگہ پہ لے جانا، سلام عرض کرنا اور عرض کرنا کہ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے، اگر وہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اجازت دیں تو دفن کرنا، ورنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما نے کسروانی تلسان کا جبہ نکال کے دکھایا جس کے گریبان اور آستینوں پر ریشم کا کپڑا لگا تھا۔ بس آپ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی، یہ مبارک جبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ان کی وفات تک محفوظ رہا، جب ان کی وفات ہوئی تو یہ میں نے لے لیا، یہی وہ مبارک جبہ ہے جسے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہنتے تھے، بس ہم اس کے وسیلے سے بیماروں کے لیے شفا طلب کرتے ہوئے اسے دھوتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے ہوئے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔
अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व फी अमानिल्लाह।